ماں او میری ماں لفظ ماں زبان پر آتے ہی سینے میں عجیب سی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ چار باتیں ماں کے دل کو توڑ کے دکھ دیتی ہیں۔ پہلی بات، چار باتیں اپنی ماں سے کبھی بھول کر بھی نہ کریں، کیونکہ یہ چار باتیں ماں کے دل کو توڑ کر رکھ دیتی ہیں۔ وہی ماں جس کا دل باہر سے بہت مضبوط مگر اندر سے بہت نازک ہوتا ہے، اگر ماں کو یہ چار باتیں کہہ دیں تو سمجھو اس کا دل ٹوٹ گیا۔ سب سے پہلی بات جو ماں کو کبھی نہیں کہنی چاہیے وہ یہ ہے، محترم ناظرین، ماں ایک ایسا رشتہ جو لفظوں سے نہیں احساس سے سمجھا جاتا ہے۔ وہ ہستی جو خود بھوکی رہ کر اولاد کو کھلاتی ہے، اپنی نیندیں قربان کر کے بچوں کی خواب سنوارتی ہے اور اپنی خوشیاں پسے پشت ڈال کر صرف اولاد کی مسکراہٹ میں جیتی ہے۔ بظاہر وہ بہت مضبوط دکھائی دیتی ہے، ہر دکھ کو سہ لیتی ہے، ہر مشکل میں ڈٹ کر کھڑی رہتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا دل بے حد نرم اور حساس ہوتا ہے۔ اکثر ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ماں تو ہر حال میں معاف کر دیتی ہے، وہ کبھی ناراض نہیں ہوتی، اسے کچھ محسوس نہیں ہوتا، مگر یہ ہماری سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ ماں سب کچھ محسوس کرتی ہے، ہر لفظ اس کے دل میں اترتا ہے، ہر رویہ اس کی روح کو چھوتا ہے۔ جب اس کے اپنے ہی اسے وہ چیز نہیں دیتے جس کی وہ حقدار ہے تو اس کا دل خاموشی سے ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ کچھ کہتی نہیں لیکن اندر ہی اندر بکھر جاتی ہے۔ یاد رکھیں، دنیا میں بہت سے رشتے دوبارہ بن سکتے ہیں، لیکن ماں کا دل اگر ٹوٹ جائے تو اس کی قصص کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اس لیے اپنی زندگی میں اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ چار ایسی باتیں ہیں جو ماں کے دل کو شدید تکلیف دیتی ہیں۔ ان سے بچنا نہایت ضروری ہے، کیونکہ ایک ماں کا دل جیتنا بہت آسان ہے، مگر اسے ٹوٹنے سے بچانا ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ چار باتیں اپنی ماں سے کبھی بھول کر بھی نہ کرنا، کیونکہ یہ چار باتیں ماں کے دل کو توڑ کر رکھ دیتی ہیں۔ پہلی بات، انسان اپنی زندگی میں بہت سے رشتے بناتا ہے، مگر ماں کا رشتہ وہ واحد رشتہ ہے جو بغیر کسی شرط کے محبت کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماں کی دل آزاری معمولی بات نہیں ہوتی۔ ان باتوں میں سب سے پہلی اور سب سے تکلیف دہ بات وہ ہے جب اولاد اپنی ماں سے بدتمیزی سے بات کرتی ہے۔ سوچیں، وہ ماں جس نے آپ کو بولنا سکھایا، جو آپ کے ہر لفظ پر خوش ہوتی تھی، جب اس کے سامنے آپ کی زبان سخت ہو جائے، لہجہ بدل جائے اور الفاظ میں تلخی آ جائے تو اس کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ ماں بظاہر خاموش رہتی ہے، وہ جواب میں سختی نہیں دکھاتی، لیکن اس کی آنکھوں کی نمی اس کے دل کی حالت بیان کر دیتی ہے۔ اس کے دل میں ایک چبھن سی پیدا ہو جاتی ہے کہ جس اولاد کے لیے اس نے اپنی زندگی وقف کر دی، آج وہی اسے اس انداز میں بات کر رہی ہے۔ بدتمیزی صرف اونچی آواز میں بولنا نہیں ہوتی، بلکہ لہجے کی سختی، بے ادبی، آنکھوں کا انداز اور رویے کی تلخی بھی ماں کے دل کو زخمی کر دیتی ہے۔ یہ وہ زخم ہوتے ہیں جو دکھائی نہیں دیتے مگر اندر ہی اندر گہرے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ماں اکثر ان باتوں کو دل میں رکھ لیتی ہے، وہ شکایت نہیں کرتی مگر اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسری بات، زندگی کی دوڑ میں انسان جب آگے بڑھتا ہے تو اکثر وہی رشتہ پیچھے رہ جاتا ہے جس نے اسے چلنا سکھایا تھا۔ ماں کے ساتھ وقت گزارنا بظاہر ایک سادہ سی بات لگتی ہے، مگر حقیقت میں یہی وہ چیز ہے جو اس کے دل کو سکون دیتی ہے۔ جب بیٹا یا بیٹی آہستہ آہستہ ماں کو وقت دینا چھوڑ دیتے ہیں تو یہ خاموشی سے اس کے دل کو توڑ دیتی ہے۔ وہ ماں جو کبھی آپ کے ایک لمحے کی جدائی برداشت نہیں کر پاتی تھی، جو آپ کے ساتھ بیٹھ کر چھوٹی چھوٹی باتوں میں خوشی تلاش کرتی تھی، آج اسی ماں کے پاس وقت نہیں ہوتا کہ کوئی اس کے پاس بیٹھے، اس کے بات سنے یا اس کے ساتھ چند لمحے گزارے۔ اولاد اپنی مصروفیات میں اس قدر الجھ جاتی ہے، اسے احساس ہی نہیں ہوتا کہ ماں صرف وقت مانگ رہی ہے،
کوئی بڑی چیز نہیں۔ ماں اکثر انتظار کرتی ہے کہ اس کا بیٹا یا بیٹی اس کے پاس آ کر بیٹھیں، اس سے بات کریں، اس کے دن کے بارے میں پوچھیں، لیکن جب یہ انتظار لمبا ہو جاتا ہے تو اس کے دل میں ایک خالی پن پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ کبھی کہتی نہیں، شکوہ نہیں کرتی، مگر اس کی خاموشی بہت کچھ بیان کر دیتی ہے۔ اس کے دل میں یہ احساس گر کر جاتا ہے کہ شاید اب اس کی اہمیت پہلے جیسی نہیں رہی۔ یاد رکھیں، ماں کو مہنگے تحفوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اسے صرف آپ کا وقت چاہیے ہوتا ہے، چند لمحہ اس کے ساتھ بیٹھنا، اس کی بات سننا اور اسے یہ احساس دلانا کہ وہ آج بھی آپ کی زندگی کا اہم حصہ ہے۔ یہی چیز اس کے دل کو خوش رکھتی ہے، کیونکہ جب اولاد وقت دینا چھوڑ دیتی ہے تو ماں کا دل آہستہ آہستہ ٹوٹنے لگتا ہے۔ تیسری بات، ماں کی زندگی قربانیوں سے ہی ایک ایسی کہانی ہے، قربانیوں سے بنی ایک ایسی کہانی ہے جس کا ہر باب اولاد کے نام ہوتا ہے۔ وہ اپنی خواہشات کو دبا دیتی ہے، اپنی خوشیوں کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے، صرف اس لیے کہ اس کے بچوں کی زندگی آسان اور خوبصورت بن سکے۔ لیکن سب سے زیادہ دکھ اس وقت ہوتا ہے جب انہیں قربانیوں کو معمولی سمجھ لیا جائے، جیسے یہ سب کچھ تو ویسے ہی ہونا تھا، اس میں کوئی خاص بات نہیں۔ جب اولاد ماں کی محنت، اس کی جاگتی راتیں، اس کی دعائیں اور اس کے احسار کو نظر انداز کر دیتی ہے تو یہ رویہ اس کے دل پر گہرا اثر چھوڑتا ہے۔ ماں کبھی اپنے احسانات جتلاتی نہیں، وہ کبھی یہ نہیں کہتی کہ اس نے کیا کچھ کھو کر اولاد کو پایا ہے، مگر وہ دل ہی دل میں یہ ضرور چاہتی ہے کہ اس کی قدر کی جائے، اس کی محبت کو محسوس کیا جائے۔ قربانیوں کو عام سمجھ لینا دراصل ماں کے وجود کو نظر انداز کرنے کے برابر ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب ماں کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کی ساری محنت شاید بے معنی ہو گئی ہے۔ وہ جو ہر تکلیف کو ہنس کر سہتی رہی، وہ جو ہر مشکل میں دیوار بن کر کھڑی رہی، آج اسی کے احساسات کو اہمیت نہیں دی جا رہی۔ یہ احساس اس کے دل کو اندر سے توڑ دیتا ہے۔ چوتھی بات، ماں کی آنکھوں میں آنسو آنا کوئی عام بات نہیں ہوتی۔ وہ عورت جو اپنی تکلیف کو ہمیشہ چھپا لیتی ہے، جو ہر دکھ کو مسکراہٹ کے پیچھے چھپا دیتی ہے، جب وہی ماں رونے لگے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے دل پر بہت گہرا بوجھ ہے۔ لیکن سب سے زیادہ دردناک لمحہ وہ ہوتا ہے جب اولاد اپنی ماں کو روتا ہوا دیکھے اور پھر بھی اس کا دل نرم نہ پڑے۔ وہ ماں جس نے آپ کے ہر آنسو کو اپنے آنچل میں سمیٹا، جو آپ کے رونے پر بے چین ہو جاتی تھی، آج جب خود اشک بہا رہی ہو اور اولاد بے پرواہ کھڑی رہے تو یہ منظر اس کے دل کو چیر کر رکھ دیتا ہے۔ اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ جس کے لیے وہ دنیا سے لڑتی رہی، آج وہی اس کے درد کو محسوس نہیں کر رہا۔ یہ بے حسی صرف ایک رویہ نہیں بلکہ ایک ایسا زخم ہے جو ماں کے دل پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو جاتا ہے۔ ماں کو شاید اپنے آنسو سے زیادہ اس بات کا دکھ ہوتا ہے کہ اس کی تکلیف کو سمجھنے والا کوئی نہیں رہا۔ وہ خاموش ہو جاتی ہے، اس اپنے دکھ کو اپنے اندر دفن کر لیتی ہے، مگر اس کا دل اندر ہی اندر ٹوٹ جاتا ہے۔ یاد رکھیں، ماں کے آنسو بہت قیمتی ہوتے ہیں۔ اگر وہ بہہ جائیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ دل بہت زیادہ زخمی ہو چکا ہے۔ ایسے وقت میں اولاد کا فرض ہے کہ وہ فوراً اماں کے پاس جائے، اس کے آنسو پوچھے، اسے تسلی دے اور یہ احساس دلائے کہ وہ اکیلی نہیں ہے، کیونکہ اگر اس لمحہ بھی دل نہ پگھلے تو یہ صرف ایک لمحہ کی غفلت نہیں بلکہ ماں کے دل کو ہمیشہ کے لیے توڑ دینے کے برابر ہے۔ محترم ناظرین، ماں یہ وہ ہستی ہے جس کی محبت کا آغاز اس لمحہ سے ہو جاتا ہے جب تمہارا وجود ابھی دنیا میں آیا بھی نہیں ہوتا، جب تم ایک نطفے کی صورت میں اس کے رحم میں ٹھہرتے ہو۔ اسی لمحے سے اس کی زندگی کا رخ بدل جاتا ہے۔ وہ اپنی ذات سے زیادہ تمہیں اہمیت دینے لگتی ہے۔ اس کے جسم میں آنے والی ہر تبدیلی، ہر کمزوری، ہر درد دراصل تمہاری زندگی کی بنیاد رکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ تمہیں 9 مہینے اپنے وجود کا حصہ بنا کر رکھتی ہے، ایسے نبھا لیتی ہے جیسے کوئی قیمتی امانت ہو۔ اسی دوران وہ نہ صرف جسمانی تکلیفیں برداشت کرتی ہے بلکہ ذہنی طور پر بھی کئی آزمائشوں سے گزرتی ہے۔
مگر اس کے چہرے پر شکایت نہیں آتی، کیونکہ اس کے دل میں تمہاری آمد کی خوشی بسی ہوتی ہے۔ حمل کے وہ مہینے آسان نہیں ہوتے، کبھی مسلسل متلی، کبھی شدید کمزوری، کبھی کمر اور جسم کا درد، کبھی نیند کا نہ آنا، مگر وہ ہر تکلیف کو خاموشی سے برداشت کرتی ہے۔ وہ اپنے آرام، اپنی پسند، حتیٰ کہ وہ اپنی صحت تک کو پس پشت ڈال دیتی ہے، صرف اس لیے کہ تم سلامت رہو۔ اس کی ہر سانس میں تمہاری فکر شامل ہوتی ہے۔ وہ چلتے ہوئے بھی احتیاط کرتی ہے، بیٹھتے ہوئے بھی سوچتی ہے، سوتے ہوئے بھی تمہارا خیال رکھتی ہے۔ تمہارا وجود اس کے لیے صرف ایک بچہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کی پوری دنیا بن جاتا ہے۔ پھر وہ کٹھن ترین لمحہ آتا ہے جس پر وہ تمہیں دنیا میں لانے کے لیے ایسی تکلیف سے گزرتی ہے جسے دنیا کا سب سے شدید درد کہا جاتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اس کی چیخیں بھی اس کے صبر کے آگے ہار مان لیتی ہیں، مگر وہ پھر بھی برداشت کرتی ہے۔ کیونکہ اس کے دل میں صرف ایک خواہش ہوتی ہے کہ تم خیریت سے دنیا میں آ جاؤ۔ جیسے ہی تم پیدا ہوتے ہو، وہ اپنی سارے درد بھول جاتی ہے۔ تمہاری پہلی آواز، تمہاری پہلی سانس اس کے لیے سب سے بڑی خوشی بن جاتی ہے۔ وہ تمہیں دیکھ کر مسکراتی ہے، حالانکہ اس کا جسم تھکن سے ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ پیدائش کے بعد اس کی آزمائش ختم نہیں ہوتی، بلکہ ایک نیا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب وہ اپنی نیندوں کو تمہارے لیے قربان کر دیتی ہے، راتوں کو تمہارا بار بار رونا، تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنا، تمہیں گود میں اٹھا کر چلنا، یہ سب اس کی روزمرہ زندگی بن جاتی ہے۔ وہ خود کہتی ہی کتنی ہی تھکی ہو، مگر تمہارے ایک رونے پر فوراً جاگ جاتی ہے۔ کئی راتوں وہ پوری نیند نہیں لیتی، مگر اس کے چہرے پر کبھی بیزاری نہیں آتی، اس لیے کہ تمہاری ایک مسکراہٹ اس کی ساری تھکن مٹا دیتی ہے۔ پھر وہ وقت آتا ہے جب وہ تمہیں چلنا سکھاتی ہے۔ تم بار بار گرتے ہو، مگر وہ ہر بار تمہیں سہارا دیتی ہے۔ تمہارے چھوٹے چھوٹے قدم اس کے لیے کسی بڑی کامیابی سے کم نہیں ہوتے۔ وہ تمہیں بولنا سکھاتی ہے، اور جب تم پہلی بار ماں کہتے ہو تو وہ خوشی سے جیسے دنیا جیت لیتی ہے۔ تمہاری ہر چھوٹی بات، ہر چھوٹی کامیابی اس کے دل کو خوشی سے بھر دیتی ہے۔ آہستہ آہستہ تم بڑے ہوتے جاتے ہو، اور وہ اپنی جوانی تم پر قربان کرتی جاتی ہے۔ وہ اپنی خواہشات کو دبا دیتی ہے، اپنی پسند کو چھوڑ دیتی ہے، صرف اس لیے کہ تمہیں کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ اس کی ہڈیاں کمزور ہونے لگتی ہیں، اس کا جسم تھکنے لگتا ہے، مگر وہ تمہارے لیے مضبوط بنی رہتی ہے۔ وہ تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھلاتی ہے، تمہاری بیماریوں میں رات رات بھر جاگتی ہے، تمہارے درد کو اپنا درد سمجھتی ہے۔ پھر وہ تمہیں تعلیم دلواتی ہے، تمہیں آگے بڑھتے دیکھنے کی خواب دیکھتی ہے۔ وہ اپنے خرچ کم کر دیتی ہے تاکہ تمہارے لیے زیادہ کر سکے۔ وہ تمہاری کامیابی کے لیے دعائیں کرتی ہے، ہر نماز میں تمہیں یاد رکھتی ہے۔ اس کی زندگی کا ہر مقصد تمہاری خوشی بن جاتا ہے، اور یہی وہ ماں ہے جس نے تمہیں اس مقام تک پہنچانے کے لیے اپنی پوری زندگی لگا دی۔ مگر افسوس، بعض اوقات اولاد اسی ماں کے ساتھ ایسے الفاظ اور رویے اختیار کر لیتی ہے جو اس کے دل کو توڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ کچھ ایسی باتیں جو بظاہر معمولی لگتی ہیں، مگر اس کے دل پر گہرے زخم چھوڑ جاتی ہے۔ یہی وہ 4 باتیں ہیں جن سے ہر اولاد کو ہر حال میں بچنا چاہیے، کیونکہ یہ ماں کے دل کو خاموشی سے ٹوٹنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ محترم ناظرین، اب جب تم زندگی کے اس مقام پر کھڑے ہو جہاں تمہیں اپنے قدموں پر چلنا آ گیا ہے، اپنی پہچان بنانا آ گئی ہے، تو ذرا ایک لمحہ کے لیے پیچھے مڑ کر دیکھو۔ وہی ماں جو تمہارے ہر دکھ میں تمہارے ساتھ کھڑی رہی، آج بھی اسی جگہ کھڑی ہے، اسی محبت کے ساتھ، اسی خلوص کے ساتھ، مگر فرق صرف اتنا آ گیا ہے کہ اب تم بدل گئے ہو، تمہاری مصروفیات بڑھ گئی ہیں، تمہاری ترجیحات بدل گئی ہیں، اور انہی بدلتی ہوئی ترجیحات میں کہیں نہ کہیں ماں پیچھے رہ جاتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں سے ماں کے دل پر چوٹ لگنا شروع ہوتی ہے۔ اکثر اولاد یہ سمجھتی ہے کہ ماں تو ہمیشہ ساتھ رہے گی، وہ تو ناراض ہو کر بھی مان جائے گی، اسے تو ہر حال میں برداشت کرنا ہی ہے، مگر یہ سوچ بہت خطرناک ہے، کیونکہ ماں کا دل اگر چاہے بہت بڑا ہوتا ہے،
مگر وہ پتھر کا نہیں ہوتا، وہ بھی احساس رکھتا ہے، وہ بھی درد محسوس کرتا ہے۔ جب اولاد کے رویے میں سختی آ جاتی ہے، جب باتوں میں تلخی آ جاتی ہے، جب لہجے میں بے ادبی شامل ہو جاتی ہے، تو ماں کے دل میں ایک ایسی چبھن پیدا ہوتی ہے جسے وہ بیان نہیں کر پاتی۔ وہ خاموش ہو جاتی ہے مگر اس کی خاموشی کے پیچھے ایک ٹوٹا ہوا دل چھپا ہوتا ہے۔ پھر وہ وقت بھی آتا ہے جب اولاد اپنی دنیا میں اس قدر مگن ہو جاتی ہے کہ ماں کے لیے وقت نکالنا مشکل لگنے لگتا ہے۔ وہی ماں جو تمہارے ایک لمحے کے لیے سب کچھ چھوڑ دیتی تھی، آج تمہارے چند لمحوں کی منتظر رہتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ تم اس کے پاس بیٹھو، اس سے بات کرو، اس کے دن کے بارے میں پوچھو، مگر جب یہ سب نہیں ہوتا تو اس کے دل میں ایک خالی پن پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ محسوس کرتی ہے کہ شاید اب اس کی ضرورت نہیں رہی۔ یہ احساس اس کے لیے کسی بھی تکلیف سے زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر وہ لمحہ ہوتا ہے جب اس کی ساری قربانیوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، جب سب کچھ اس نے تمہارے لیے کیا اور سب کچھ جو اس نے کھویا جب اسے سمجھ لیا جاتا ہے تو اس کے دل میں ایک عجیب سا دکھ پیدا ہوتا ہے۔ وہ کبھی اپنے احسانات نہیں جتلاتی، بلکہ وہ یہ ضرور چاہتی ہے کہ اس کی محبت کو سمجھا جائے، اس کی محنت کی قدر کی جائے۔ جب ایسا نہیں ہوتا تو وہ اندر ہی اندر ٹوٹنے لگتی ہے، اور سب سے زیادہ تکلیف دہ لمحہ وہ ہوتا ہے جب اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں اور اولاد پھر بھی بے پرواہ رہے۔ ماں کے آنسو اس کی کمزوری نہیں ہوتے، بلکہ اس کے دل کی زخموں کی گواہی ہوتے ہیں۔ جب وہ روتی ہے تو دراصل اس کا دل چیخ رہا ہوتا ہے، مگر اگر اسی وقت بھی اولاد کا دل نرم نہ ہو تو یہ اس کے لیے سب سے بڑا صدمہ بن جاتا ہے۔ اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اب اس کے درد کی کوئی قیمت نہیں رہی۔ یاد رکھو، ماں کا دل جیتنا بہت آسان ہے، مگر اسے ٹوٹنے سے بچانا سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ یہ وہ ہستی ہے جس نے تمہیں بنانے کے لیے خود کو مٹا دیا، تمہیں اٹھانے کے لیے خود کو تھکا دیا، تمہیں ہنسانے کے لیے اپنے آنسو چھپا لیے۔ اس لیے اپنی زندگی میں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھو کہ تمہارے الفاظ، تمہارے رویے، تمہارا انداز کہیں اس کے دل کو ٹھیس نہ پہنچا دے۔ کہیں دنیا میں سب کچھ واپس آ سکتا ہے، مگر ماں کا ٹوٹا ہوا دل کبھی پہلے جیسا نہیں ہوتا۔ محترم ناظرین، ماں کی محبت کسی ایک مرحلے تک محدود نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایک ایسا مسلسل سفر ہے جو تمہارے وجود کے آغاز سے لے کر تمہاری مکمل جوانی تک ہر لمحہ تمہارے ساتھ چلتا ہے۔ جب تم اس دنیا میں آنے کے لیے اپنی ماں کے وجود کا حصہ بنتے ہو، تب سے ہی اس کی زندگی کا مرکز بدل جاتا ہے۔ اس کی سوچ، اس کی فکر، اس کی نیند، اس کا آرام، سب کچھ تمہارے گرد گھومنے لگتا ہے۔ وہ 9 مہینے تمہیں اپنے وجود میں سمیٹے رکھتی ہے، ہر درد کو خاموشی سے سہتی ہے، ہر تکلیف کو صبر میں بدل دیتی ہے، صرف اس امید پر کہ ایک دن تم اس کی گود میں آؤ گے۔ تمہاری پیدائش کا لمحہ وہ ہوتا ہے جہاں ماں کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان شروع ہوتا ہے۔ وہ ایسی تکلیف سے گزرتی ہے جس کا تصور بھی ایک عام انسان کے لیے مشکل ہے، مگر وہ اس درد کو اس لیے برداشت کرتی ہے کہ تم دنیا میں آ سکو۔ جیسے ہی تم اس کی آنکھوں کے سامنے آتے ہو، اس کے سارے درد ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر تمہاری پرورش کا دور شروع ہوتا ہے، جہاں وہ اپنی نیندوں کو قربان کرتی ہے، اپنی خواہشات کو پس پشت ڈال دیتی ہے اور تمہیں ہر ضرورت پوری کرنے کے لیے خود کو وقف کر دیتی ہے۔ تمہارے رونے پر وہ بے چین ہو جاتی ہے، تمہاری مسکراہٹ پر وہ دنیا بھول جاتی ہے۔ بچپن میں وہ تمہیں چلنا سکھاتی ہے، تمہیں گرنے سے بچاتی ہے، تمہیں ہر خطرے سے محفوظ رکھتی ہے۔ تمہارے ہر قدم پر وہ تمہارے ساتھ ہوتی ہے، جیسے تمہارے پرچھائیاں۔ پھر تم بڑے ہوتے ہو، اسکول جاتے ہو، وہ تمہاری بیگ تیار کرتی ہے، تمہارے لیے دعائیں کرتی ہے، تمہارے کامیابیوں کے خواب دیکھتی ہے۔ تمہاری جوانی تک وہ تمہارے ہر فیصلے میں تمہارے ساتھ کھڑی رہتی ہے، چاہے تم اسے محسوس کرو یا نہ کرو۔ اس کی زندگی کا ہر مقصد تمہاری خوشی، تمہاری ترقی اور تمہاری کامیابی ہوتا ہے، مگر اسی سفر میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو اگر تم سے سرزد ہو جائیں تو ماں کا دل اندر ہی اندر ٹوٹنے لگتا ہے۔ پہلی بات وہ ہے جب تم اسے
बदतमीज़ी से बात करो, सख्त लहजा अख्तियार करो या उसकी इज़्ज़त को नज़रअंदाज करो, ये एक ऐसा ज़ख्म है जो कभी अल्फाज में बयान नहीं करती मगर उसके दिल पर गहरा असर छोड़ जाता है। दूसरी बात वो है जब तुम उसे वक्त देना छोड़ दो, उसके साथ बैठना कम कर दो और अपनी मसरूफियात में उसे पीछे छोड़ दो। माँ के लिए तुम्हारा चंद लम्हों का साथ भी एक दुनिया होता है, मगर जब वो भी ना मिले तो उसका दिल खाली हो जाता है। तीसरी बात वो है जब तुम उसकी कुर्बानियों को मामूली समझ लो, जैसे ये सब तो उसका फ़र्ज़ था, वो सब कुछ जो उसने तुम्हारे लिए छोड़ा, तुम्हारे लिए बर्दाश्त किया, अगर उसे नज़रअंदाज कर दिया जाए तो उसके दिल में एक खामोश सी टूट फूट शुरू हो जाती है। चौथी बात वो है जब तुम उसकी आंखों में आंसू देखो और फिर भी तुम्हारा दिल नरम ना पड़े। ये लम्हा माँ के लिए सबसे ज़्यादा तकलीफ़दा होता है क्योंकि वो अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हें खुश देखने के लिए गुजार देती है। इसलिए याद रखो, माँ के साथ तुम्हारा हर लफ्ज़, हर रवैया और हर अमल बहुत कीमती है। ये वो हस्ती है जिसने तुम्हें बनाने के लिए ख़ुद को मिटाया है, इसलिए उसे टूटने से बचाना तुम्हारी सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है। जज़ाकल्लाह खैर।